السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل دا اسلامک پروگرام میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم دوستو، آج کا بیان ہوگا شادی کے متعلق کہ مرد کو شادی کی ضرورت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شادی تمام انبیاء و رسول کی سنت ہے، اسی طریقے سے شادی نصف ایمان بھی ہے۔ محترم ناظرین، انسان کو فطرتی و معاشرتی، اخلاقی اور دینی اور روحانی لحاظ سے نکاح کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نکاح کی ضرورت کیوں ہے مرد حضرات کو۔ فطرتی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ فطرتی طور پر انسان میں جذبہ شہوت و دیت پایا جاتا ہے۔ جب انسان بلوغت و جوانی کی حد کو چھوتا ہے تو یہ جذبہ از خود بھڑک اٹھتا ہے، پھر اسے بطور علاج صنف مخالف کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اس جذبہ کی تسکین کا علاج فراہم کر دیا اور نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ بعض حالات میں اسے واجب قرار دیا ہے۔ جی ہاں، نکاح معاشرتی ضرورت اس طرح ہے کہ معاشر افراد سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ افراد کی افزائش و پیداوار کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز سے نکاح کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ رہنے کے لیے، جیون بسر کرنے کے لیے، اسی طریقے سے ہم سفر کے طور پر ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ افزائش نسل کے حوالے سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی چیزیں کھانے کو دیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی ہو، میں قیامت کے روز انبیاء پر تمہاری کثرت کی سبب فخر کروں گا۔ محترم ناظرین، اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو نکاح کی ازحد ضرورت ہے، کیونکہ نکاح وہ ذریعہ ہے جس سے انسان میں شرم و حیا کا جذبہ قرار پاتا ہے، رشتوں کا تقدس اجاگر ہوتا ہے، وہ عفت و عصمت کا ماحول بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر غیر شادی شدہ کی شادی کرانے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جسے استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزہ کا اہتمام و التزام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ گناہوں سے بچانے کا ایک ڈھال ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایسا نکاح کرنے والا جو نکاح کے ذریعے پاک دامنی چاہتا ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، جب عورت آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی عورت کو نظر آئے وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اسے ہم بستری کرے۔ بلا شبہ جو کچھ اس غیر محرم عورت کے پاس ہے وہی کچھ اس کے پاس بھی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اگر وہ شخص نکاح کے شرعی بندھن میں بندھا ہوا نہیں ہوگا، یقیناً اپنے اسی جنسی جذبہ کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنسی بے راہ روی، زنا و بدکاری، بے حیائی، زنا بالجبر، لونڈے بازی اور ہم جنس پرستی وغیرہ جیسے غیر اخلاقی جرموں کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر نکاح کو فرض کر دیا کہ ایک طرف تو اس ذریعے سے اس کے جذبہ شہوت کی تسکین بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف انسان اخلاقی گراوٹ کے ہر مذموم فعل سے بھی بچا رہتا ہے۔
محترم ناظرین، دینی لحاظ سے بھی نکاح انسان کی ضرورت یوں ہے کہ اولاً تو نکاح ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور عمل نہ کرنے والے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اب بتایا، نکاح روحانی ضرورت اس طرح ہے کہ انسان روحانی و نفساتی طور پر لذت و سکون کا طالب اور خواہش مند ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے صنف مخالف میں سے جذب و کشش کیفیت و دیت فرما دی ہے، جس کی وجہ سے ہر جنس اپنی جنس مخالف کے قریب ہونا چاہتی ہے اور اس سے ملاپ کے ذریعے جنسی تسکین پانا چاہتی ہے۔ چنانچہ نکاح اس ضرورت کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان الفت و محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم سامعین و ناظرین، ان باتوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے، اور یہ نسل کو بڑھانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، تو گویا کہ یہ نسل کو خاندان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، جو بعد میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا اس لائق نہیں رہتا کہ وہ خود سے عمل کر پائے، کام کر پائے، تو پھر اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ایسے حالت میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اس لیے بھی نکاح ضروری ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، آج یہیں تک، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے الوداع، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔